بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ بن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ فقلت بلا یا رسول اللہ قال قل لا حول ولا قوة الا باللہ رواہ البخاری۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کہو۔ محترم ناظرین، اس کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا معنی یہ ہے کہ نہ تو گناہ سے بچنے کی کسی میں طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی کسی میں قوت، مگر اللہ کی ہی توفیق سے ہے۔ محترم ناظرین، مصائب کو دور کرنے، تکلیف اور پریشانیوں کو دور کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے میں کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا کثرت سے پڑھنا، کثرت سے اس کا ورد کرنا ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اس کلمہ کی کثرت سے دلوں سے نا امیدی اور خوف ختم ہو جاتا ہے، بلکہ آدمی جس قدر اس کلمہ کو پڑھتا ہے، جس قدر اس کلمہ کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اسی قدر انسان کو دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنہ، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے کلمے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے؟ تقول لا حول ولا قوة الا باللہ، تم لا حول ولا قوة الا باللہ کہا کرو، لا حول ولا قوة الا باللہ اس کلمے کا ورد کیا کرو، زبان سے اس کلمے کو دہرایا کرو۔ فیقول اللہ عز وجل اسلم عبدی واستسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اس کلمہ کو دہراتے ہو، جب تم اس کلمہ کو پڑھتے ہو، جب تم اس کلمے کا ورد کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اسلم عبدی واستسلم، کہ میرا بندہ مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ مستدرک حاکم کی ہی ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جنت کا متلاشی ہے، جنت کا طلبگار ہے، تو جنت کے حصول کے لیے جنتی دروازے کا اسے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس کلمے کو لا حول ولا قوة الا باللہ کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ اس کے متعلق قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ بھی روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آ کر مجھے کہا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ،
کہ کیا میں تمہیں کسی جنت کے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ قال لا حول ولا قوة الا باللہ، تو آپ نے کہا وہ جنت کا دروازہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے۔ ان تمام روایتوں سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ بڑا عظیم ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن بڑا عظیم کلمہ ہے، بڑی فضیلت اس کی ہے، بڑی اہمیت ہے۔ لہٰذا اس کلمے کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے کے پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، ہم اس کلمے کو ہر حال میں زبان سے دہرایا کریں، ہم کثرت سے اس کلمے کا ورد کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔